السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عوام میں بے حد مشہور اور معروف ہے، اور اس کو اوج بن عنق کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو اوج بن عنق کہتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ آدمی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم، لہیم شہیم اور سب سے لمبا اور سب سے طاقتور انسان تھا، اور اس کے بارے میں بڑی حیرت ناک دیومالائی کہانیاں اور من گھڑت واقعات بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں کے اندر اس کے واقعات ملتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اوج بن عنق کی ان تمام واقعات کی تحقیقات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور حضرات مفسرین کرام قرآن کریم کے اندر جس آیت کے تحت اس کو بیان کرتے ہیں وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 تا 24۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ تو یہ آیت نمبر 21 تا 24 انہی آیات کے تحت بعض مفسرین نے، اکثر مفسرین نے جو اوج بن عنق کی من گھڑت کہانیاں اور واقعات بیان کیے ہیں اسی آیت کے تحت ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصر اور صحیح تفسیر بیان کر دیتے ہیں ان آیات کی۔ مختصر تفسیر اور صحیح تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب ان کو قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل پر 12 سردار مقرر کر رکھے تھے۔ آپ نے ان سرداروں کو اندرون ملک اس غرض سے بھیجا کہ وہ جائزہ لیں کہ عمالقہ پر کس طرح حملہ کیا جائے اور ان پر کیسے فتح حاصل کی جائے۔ ان سرداروں نے واپسی کے بعد ملک کی خوشحالی اور خوبصورتی کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے باشندوں کے زور اور طاقت و قوت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ بنی اسرائیل سے علاقے کی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ تو کرنا، لیکن ان کی شہزوری اور طاقت و قوت کا ذکر نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور ان کی طاقت کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں۔ لیکن ان سرداروں میں سے صرف 2 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور وہ خاموش رہے، لیکن بقیہ سرداروں کی زبانی تمام بنی اسرائیل میں قوم عمالقہ کے زور و قوت اور ان کی بہادری کا چرچا عام ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں بزدلی پیدا ہو گئی اور وہ جہاد پر آمادہ نہیں ہوئے، جبکہ اللہ نے ان سے فتح کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کی سزا میں وہ وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور اس کی فتح سے محروم رہے۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی تو انہی دونوں سرداروں کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو شام پر فتح حاصل ہوئی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا تھا۔ یہی واقعہ ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ ان آیات میں سے آیت کا ایک ٹکڑا ہے ان فیہا قوما جبارین۔ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے میں قوم جبارین کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین نے بہت سی غیر معتبر اسرائیلی روایتوں کا ذکر کیا۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں قوم عمالقہ کے بہت سے اوصاف لکھے ہیں اور ان کے قد و قامت کی حیرت ناک درازی اور محیر العقول جسامت کا ذکر کیا ہے۔ قوم جبارین کے لفظ سے جس قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاریخ میں اسے عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ ان حیرت ناک روایتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ قوم عمالقہ کے بارے میں کس طرح کی روایات ذکر کی گئی ہیں اور مشہور کی گئی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ روایت نمبر 1 ابن حکیم کی ابن خمرہ سے روایت ہے کہ قوم عمالقہ کے ایک آدمی کے موضع کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔
روایت نمبر 2، امام بیہقی نے شعب الایمان میں یزید ابن اسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمالقہ قوم کے کسی آدمی کی ایک آنکھ کے کڑھے میں گیدڑ کا ایک جوڑا اور اس کے بچے بے تکلف چل پھر سکتے تھے۔ آیت نمبر 3، ابن جریر اور ابن حاتم نے ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ قوم جبارین کے شہر میں داخل ہو جاؤ تو ان کے ساتھ ان کی قوم چلی۔ جب شہر کے قریب پہنچی جو اریحا کے نام سے مشہور ہے تو 12 نقیب اندرون شہر گئے تاکہ اندر کی خبر لائیں۔ یہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے ان کے پہاڑ جیسے جسم اور حیرت ناک قد و قامت دیکھے تو ایک باغ میں گھس گئے۔ اتفاق سے باغ کا مالک پھلوں کو توڑنے کے لیے آ پہنچا۔ دیکھا کہ باغ میں 10-12 آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے ہر ایک کو باری باری پکڑ لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور گھر چلا گیا، اور گھر پہنچ کر اپنی جیب الٹ دی۔ اس کے پھلوں کے ساتھ یہ 12 نقیب بھی نکل کر رینگنے لگے تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا حال دیکھ لیا، سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاؤ اور صورت حال بتا دو۔ وہ نقیب لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور جو ان پر گزری تھی اور جو دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ باتیں پوشیدہ رکھو اور اب کسی سے بیان مت کرنا، ورنہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہر آدمی اپنے گھر گیا تو اس نے باپ سے اپنے دوستوں سے یہ سارا قصہ بیان کر دیا اور یہ بھی تاکید کر دی کہ کسی سے بیان نہ کرے۔ پھر انہوں نے اپنے دوستوں اور اپنے ملنے والوں سے بیان کیا اور ان سے تاکید کی کہ کسی سے یہ باتیں نہ کہیں۔ اس طرح یہ خبر پھیلتے پھیلتے پورے لشکر کے علم میں آ گئی۔ صرف 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اس خبر کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ ان میں سے ایک کا نام یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام کالب ابن یوحنا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما۔ یہ قوم عمالقہ کی جسامت، ان کی قد و قامت کے بارے میں 3 روایتیں میں نے ان کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ان کی دنیا کے بارے میں، ان کی بستی کے بارے میں کس طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ قوم عمالقہ کے قد و قامت ہی حیرت ناک نہیں تھے، بلکہ اس قوم اور اس ملک کی ہر چیز ہماری اس دنیا سے نرالی اور الگ تھلگ تھی۔ ان کے انگور کے باغ میں انگور کا ایک گچھا اٹھانے کے لیے ہماری دنیا کے 5 آدمیوں کو ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے باغ کا ایک انار توڑ کر اس کے اندر کے دانے نکال لیے جاتے تو اس کے خول میں عام انسانوں میں سے 4 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ اور یہی نہیں، ان کی قوم کا ایک آدمی جن کا میں نے نام لیا ہے اوج بن عنق، اس کے بارے میں دیکھیے کہ کس طرح کی عجیب اور حیرت ناک روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اوج بن عنق، قوم عمالقہ میں اوج بن عنق کا بھی ایک انتہائی حیرت ناک، محیر العقول اور مضحکہ خیز کردار ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قاموس میں اوج بن اوق ہے، بعض اس کو اوج بن عنق کہتے ہیں اور بعض اوج بن اوج بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوا تھا اور کئی ہزار سال زندہ رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا۔ وہ عجیب الخلقت انسان کیا تھا؟ اب روایتوں کی زبان سماعت فرمائیں۔ روایت نمبر 1، بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اس کا قد 3000 ہاتھ تھا۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور سورج پر رکھ کر بھون لیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس زمانے میں یہ موجود تھا۔ اس طوفان میں پہاڑ تو ڈوب گئے مگر اس کے گھٹنوں سے زیادہ پانی نہ پہنچ سکا، اسی لیے وہ کشتی نوح میں بیٹھنے سے باز رہا۔ یہی اوج بن عنق کئی ہزار سال کی زندگی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا۔ روایت نمبر 2، کس طرح مارا؟ ابن جریر کی روایت ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 ہاتھ تھا۔ ان کا عصا یعنی ان کی لاٹھی 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کو مارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 ہاتھ بلندی پر اچھلے تب کہیں جا کر اس کے ٹخنے پر مار سکے اور ایک ڈنڈے میں وہ گر کر مر گیا۔ اتفاق سے جس دریا کے کنارے پر مارا گیا وہ دریا کی چوڑائی میں گرا، ایک کنارے کی طرف اس کا پاؤں تھا اور دوسرے ساحل کی طرف اس کا سر تھا۔
اس طرح وہ اس دریا پر پل بن گیا اور ایک سال تک لوگ اس پل سے آتے جاتے رہے۔ روایت نمبر 3، ابن جریر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اسی واقعے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 نقیبوں کو قوم جبارین کے پاس بھیجا تو ان نقیبوں کی ملاقات اوج بن عنق سے ہو گئی۔ اس نے ان 12 کو پکڑ کر اپنے پاجامے کے نیفے میں ڈال لیا۔ اس وقت اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھڑ تھا۔ وہ ان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ بیگم، اس قوم کے لوگوں کو ذرا دیکھو کہ یہ لوگ اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم لوگوں سے جنگ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے نیفے میں سے نکال کر ان کی بیوی کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو ان کو اپنے پاؤں سے مسل دوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو ہمارے بارے میں بتائیں۔ پھر اوج بن عنق نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ اوج بن عنق کی لمبائی 3333 گز اور 3 ہاتھ تھی، اور یہ آدمی کافر تھا، ایک زانیہ عورت کی اولاد تھا، اس لیے اس کو کشتی نوح میں سوار نہیں کرایا گیا اور طوفان اس کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچا۔ اور روایت نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، انہوں نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50-55 ہاتھ لمبا تھا، پھر اسے زمین میں گاڑ کر بتایا کہ قوم عمالقہ کے قد اسی قدر لمبے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ جب اوج بن عنق نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 3 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے تو اس نے پہاڑ سے اتنی ہی بڑی چٹان اکھیڑ لی اور اس کو دونوں ہاتھوں سے سر کے اوپر اٹھا لیا اور چاہا کہ پورے لشکر کو اس چٹان سے ڈھانک دے تاکہ اس کے نیچے پس کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدہد کو بھیجا اور اس نے اپنی چونچ سے ٹھیک اس کے سر کے بالمقابل اس 3 میل کی چٹان میں سوراخ کر دیا، اور جب چٹان میں سوراخ ہو گیا تو وہ اوج بن عنق کی گردن میں توق بن گئی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو جا کر اس کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی وہ روایتیں، وہ واقعات کہ جو اوج بن عنق اور اس کی قوم عمالقہ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ یہ 2 مالائی واقعات ہماری اسلامی کتابوں میں کہاں سے آئے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ ان کا سرچشمہ اور منبع کیا ہے؟ قرآن اور احادیث صحیحہ میں تو کہیں ان کی جھلک بھی نہیں ملتی۔ پھر یہ افسانے ہماری کتابوں میں کہاں سے آئے؟ اس کا بلا خوف اور بلا تردد صرف ایک جواب ہے کہ اس جھوٹ، کذب و افتراء کا واحد سرچشمہ اسرائیلیات اور قوم یہود ہے۔ وہیں سے یہ کہانیاں چل کر ہماری اسلامی روایتوں میں شامل ہو گئی ہیں، جن کی ایک دین فطرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محقق، مفسرین اور معتبر مؤرخین نے ان واقعات پر سخت تنقیدیں کی ہیں اور اسے اسرائیلیوں کا پھیلایا ہوا افسانہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اوج بن عنق اور قوم عمالقہ کے بارے میں جو بھی روایتیں ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے تھے اور اتنے لمبے تھے، یہ سب خرافات ہیں اور اسرائیلی کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری داستان عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا، اور اوج بن عنق کافر ولد الزنا ہو کر بھی بچ گیا۔ اسے عقل اور نقل کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں، تو ان کی رائے آپ حضرات نے سن لی۔ اسی طریقے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اس آیت کی صحیح اور مستند تفسیر کے بعد ان تمام اسرائیلی روایات کو نقل کیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جاہل عوام میں اوج بن عنق کا افسانہ کافی مشہور ہے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اور قومن جبارین سے متعلق جو ان کی قد و قامت کا محیر العقول قصہ بیان کیا گیا ہے، اس پر حضرت نے اپنی رائے لکھی ہے
کہ یہ سب خرافات ہیں۔ جس طریقے سے اوج بن عنق کے واقعات من گھڑت ہیں، اسی طریقے سے قوم عمالقہ کی قد و قامت، ان کی جسامت کے بارے میں جو عجیب اور غریب کہانیاں لکھی ہیں وہ سب بھی خرافات ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اوج بن عنق کی ذات سے متعلق جتنی داستانیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب بکواس ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، یہ قطعاً حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا اور طوفان کے بعد کافروں میں سے کوئی نہیں بچا تھا، تو پھر اوج بن عنق کیسے بچ گیا؟ یہ فتاویٰ حدیثیہ میں یہ حضرت حافظ ابن حجر کا قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محقق اور محدث ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے المنار المنیف کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہو، جیسے اوج بن عنق کا قصہ ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس بدبخت کی جرأت پر جس نے یہ جھوٹا افسانہ گھڑ کر اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور تعجب ان لوگوں پر ہے جو اپنی کتابوں اور تفسیروں میں اس طرح کی لغو اور بیہودہ کہانیوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور مزید ستم یہ کہ اس روایت کے موضوع من گھڑت اور باطل ہونے پر شبہ بھی نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قصہ اور اسی طرح کی اور دوسری کہانیاں ان بدبخت اہل کتاب زندیقیوں اور بددینوں کی گھڑی ہوئی ہیں جن کا مقصد انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت کو کم کرنا تھا، ان کو اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو استہزاء اور مذاق کا ذریعہ بنانا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے یہ بہت ہی جامع ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت اہم حضرت نے لکھا ہے کہ حیرت ہے کہ بڑے بڑے مفسر علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر اور نہ جانے بہت سارے مفسرین حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر بلا جھجک اور بلا تبصرہ ان واقعات کو لکھ دیا ہے اور تمام روایت کو جمع کر دیا ہے، علامہ طبری جیسے لوگ، اور پھر نہ ان روایتوں کی کوئی تحقیق کی ہے اور نہ ان پر کوئی اپنا تبصرہ لکھا ہے، بس واقعات کو بیان کر دیا اور آگے چل لیے۔ تو یہ بہت اہم بات لکھی حضرت نے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں ان کا نام ہے اور بڑے محققین میں نام ہے، فرماتے ہیں کہ اوج بن عنق کا سمندر سے مچھلی شکار کرنا اور اس کو سورج پر بھون کر کھانا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس کے جو واقعات بیان کی جاتے ہیں وہ سب باطل اور محال ہیں، اور یہ سب جھوٹے قصہ گو لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر اسی طرح کی کہانیاں بنائی ہیں اپنے کسی غلط مقصد کی اشاعت کی خاطر۔ تو یہ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ نمبر 448 پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اسی طریقے سے مشہور اسلامی مورخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا تبصرہ اس پر کیا ہے اور اس کا بہترین تجزیہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک مدلل بحث انہوں نے ثابت کیا ہے کہ علم الآثار کی روشنی میں بھی اس طرح کے قصوں کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قصہ گو اور افسانہ تراشوں نے قوم عاد و سمود اور عمالقہ کے سلسلے میں خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس کو سورج پر بھون لیتا تھا، چونکہ وہ احوال انسانی اور کواکب یعنی ستاروں کی حقیقتوں سے ناواقف تھے، اس لیے وہ ان جھوٹے قصوں پر یقین کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دھوپ میں حرارت ہوتی ہے، اس لیے سورج سے جتنی زیادہ قریب ہوگی اس کی حرارت بڑھتی جائے گی، اور سورج تو دہکتا ہوا انگارہ ہوگا، اس لیے انہوں نے مچھلیوں کو بھون لینے کا خیال قائم کر لیا۔ حالانکہ سورج نہ بذات خود ٹھنڈا ہے اور نہ گرم، وہ تو ایک جسم بسیط ہے، اس کا مزاج نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اوج بن عنق کے دور میں اور دوسرے باشندوں کی قد و قامت بھی اسی تناسب سے ہونا چاہیے، تنہا ایک فرد اس قد و قامت کا نہیں ہوگا۔ اتنی طویل القامت یعنی لمبے دراز قد قوم کے سارے آثار بھی اسی تناسب سے ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس اگرچہ اس میں بار بار تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی قدیم ترین شکل اور حیت پر ضرور دلالت کرنے والی ہونی چاہیے۔
حتی الامکان اس کی بناوٹ، اس کے دروازے، اس کی دیواریں، اس کی چھت وغیرہ کو قدیم طرز پر رکھا گیا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دراز قد قوم کے لحاظ سے اس کی بناوٹ کسی طرح مناسب نہیں ہے، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہ مقام اتنی طویل القامت قوم کا مسکن رہا ہے۔ چونکہ بیت المقدس اس زمانے کی مسجد ہے، بنی ہوئی ہے، تو وہ جتنے لمبے وہ لوگ تھے اسی اعتبار سے بیت المقدس بھی ہونی چاہیے تھی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ آج اس زمانے کے کھنڈرات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی عمارتیں، ان کے ہیکل، آبادیاں قوم سمود کی سنگ تراشی کے وہ نمونے جو پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے آج بھی موجود ہیں۔ یہ آثار انہی قوموں کے ہیں، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان مقامات کے پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا، یعنی قطعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ انہی معذب قوموں کے مقامات ہیں، اس لیے کھنڈرات انہی قوموں کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر بھی ہم ان کے تنگ اور چھوٹے چھوٹے مکانات، دروازے، تنگ راستے کو دیکھتے ہیں تو دل کسی طرح یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان مقامات میں اتنی دراز قد کوئی قوم رہ سکتی تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان حالات میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے قد و قامت محیر العقول اور خلاف فطرت رہے ہوں گے؟ یعنی جب کوئی انسان جس قدر لمبا، چوڑا، موٹا، تازہ ہوگا، وہ اپنی جسم و جثے اور قد و قامت کے اعتبار سے ہی اپنے رہنے کے لیے مکان بنائے گا، رہائش کے لیے اپنے رہنے کا مکان کا انتظام کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم سمود کے آثار قدیمہ ہیں، کھنڈرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ وہی قوم سمود کے مقامات ہیں یا بیت المقدس ہے، تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں جیسے ان کے جسم تھے، تو پہاڑوں جیسا آدمی اتنے بڑے جسم و جثے والا ایسے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ لوگوں نے جو کہا ہے کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج پر بھون لیتا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، چونکہ سورج کوئی انگارہ نہیں ہے کہ جس پر آپ مچھلی کوئی چیز ڈال کر بھون لیں، بلکہ سورج ایک ستارہ ہے، اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے، اس میں جو حرارت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ سورج انگارہ کی طرح دہک رہا ہے تو اس سے وہ گرمی یہاں تک پہنچ رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ وہ شعاعیں سورج کی اس زمین تک آتی ہیں، اور پھر اس زمین تک جب پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر حرارت یعنی گرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ سورج انگارے کی طرح دہک رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حرارت، اس کی روشنی میں گرمی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے مشہور مفسر حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اکثر کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اس ملنے والے شخص کا نام اوج بن عنق بتلایا ہے اور اس کی بے پناہ قد و قامت اور طاقت و قوت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب جو ہمارے دور کے بہت عظیم مفسر ہیں، ان حضرت نے بھی اس پر عجیب تبصرہ فرمایا کہ ایسی کہانیوں پر کوئی سمجھدار آدمی بالکل یقین نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر نے مزید فرمایا ہے کہ اوج بن عنق سے متعلق امام طبرانی، ابو الشیخ اور امام ابن حبان نے اگرچہ اپنی کتابوں میں طویل روایت نقل کی ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر قول فیصل کے طور پر فرماتے ہیں کہ اوج بن عنق کے متعلق جتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ سب محض فضولیات، بے اصل باتیں ہیں، اور اس کا قصہ زنادقہ کا گھڑا ہوا قصہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اوج بن عنق کے بارے میں امام بغوی نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے جیسے دیگر مفسرین نے مبالغہ آمیز باتیں بیان کی ہیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اور محدثین نے بھی ان کا انکار کیا ہے۔ ان تمام علماء، مفسرین، محققین اور مؤرخین کے تمام کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عمالقہ یہ اوج بن عنق سے متعلق
جتنی بھی حیرت ناک اور مبالغہ آمیز کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ وہ تفسیر اور دیگر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان میں موجود ہیں، اور بہت سے لوگ ان واقعات کو اپنی کتابوں میں اور اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب محض فضولیات ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ من گھڑت ہے، بے اصل ہے، بے حقیقت ہے۔ اس لیے ان واقعات کو بیان کرنے سے مکمل طریقے سے بچنا چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی قوم کہ جن کے جسم پہاڑوں کی طرح اور ایک انسان اوج بن عنق کی لمبائی اور چوڑائی اتنی کہ وہ سورج تک پہنچ جائے اور سمندر جو ہے اس کے ٹخنوں تک آئے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا تھا، وہ طوفان بھی اس کے ٹخنوں تک پہنچے اور کافر ہونے کے باوجود وہ بچ جائے، اس طرح کی یہ ساری باتیں بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں، ان پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سب جو ہے یہود اور اسرائیلیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، انہوں نے ہی اس کو گھڑا ہے، یہ افسانہ بنائے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں اور درج ہو گئی ہیں۔ اس لیے ان کی محققین نے جو تحقیقات کی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَتَطْلَبُ نَفْسٌ لَهُ طَاعَةً